رزق حلال حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص اس امت پہ احسان اور آپ کے صدقے ملا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے بارے میں ہے کہ وہ رزق حرام کماتا تھا تو اس کی شکل سور کی بن گئی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو چونکہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ آپ کے صدقے میں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، لیکن آپ یہ فرمائیں جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ رزق حلال والے کا، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، جو 40 روز رزق حلال کھائے تو اس کے جو دل ہے وہ نور سے بھر جائے گا۔ تو ایک انفرادی طور پر ایک شخص پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ مثلا جو آدمی رزق حلال کھا رہا ہے مستقل، تو اس کے ذات پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ واہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب انسان رزق حرام کھاتا ہے تو انفرادی طور پہ ایک تو اس کی کوئی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہوتی، اور دوسری بات ہے کہ وہ جو روحانی طور پہ پرواز کرنا چاہ رہا ہے ایک بندہ مومن، اس میں بھی خلل اندازی ہو جاتی ہے۔ اب علامہ اقبال نے شاہین کا جو ایک فلسفہ پیش کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو شاہین کی، اور فرماتے ہیں کہ جو شاہین کی صفات ہیں یہ فقر کی خصوصیات اس میں پوری ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مومنین بھی وہ اس طرح کی فقر کی صفات پیدا کریں۔ اس میں سے جو ایک بہت بڑی صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شاہین مردار نہیں کھاتا۔ واہ۔ تو اسی طرح جب بندہ مومن جو اللہ مردار میں میرا خیال ہے شاید یہ بھی مراد ہو کہ مردار میں یہ نہیں کہ صرف مرا ہوا، یعنی اس میں بھی حرام کا پہلو آ جاتا ہے نا، مردار جو ہوتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حرام کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ حرام سے پرہیز کرتا ہے، اور مطلب بندہ مومن جو بھی مطلب عمل سر انجام دیتا ہے اس کا تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور جب وہ رزق حرام کی طرف آتا ہے تو وہ جو قرآن و سنت کے اصول ہیں ان سے بھی وہ ہٹ جاتا ہے، اور پھر ایک جو اس میں بہت بڑی بات ہے کہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، برکات سے محرومی بھی ہوتی ہے، محرومی بھی ہو جاتی ہے، اور بے چینی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ رزق حرام کمائے گا، مثال کے طور پہ کسی کو لوٹ لیا، اب ساری رات سوچتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آتا رہتا ہے یہ نہ ہو جائے، کوئی معاملہ میرے ساتھ گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی مقدمہ نہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، کسی کا ناجائز طور پہ مال کھا لیا، کسی کی زمین ہتھیا لی، تو پھر اس کو یہ بے چینی ہوتی ہے۔